نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے ہزاں لا الہ الا اللہ۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ سچے دل سے اگر اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، پہلے حصے میں اگر 6 لفظ ہیں مگر ان میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا اصلی حقیقی معنی اور مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرکوں اور بدعت سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اور اپنی قوم و ملت کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ صالح علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مأویٰ نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ الغرض اس کلمہ توحید کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جسم اتھر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، جناب رسول لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت عبید کو انگاروں پر لٹایا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت حذیفہ سہمی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت مسلم حلانی کو دہکتے ہوئے غاروں میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ کا دستور تھا، اس لیے کہ کلمہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اس لیے کہ کلمہ صحابہ کرام کا نشان تھا۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کی صلح کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ کی صلح کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ کی صلح کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کی صلح دین کی ضامن، آپ کی صلح اسلام کی ضامن، آپ کی صلح عدل و انصاف کی ضامن، آپ کی صلح اخوت اور بھائی چارہ کی ضامن،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا خدائی میں یکتا ہے، محمد مصطفی میں یکتا ہے، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں ہو سکتا، خدا پر خدائی ختم، حضور پر مصطفی ختم، وما علینا الا البلاغ المبین۔